بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، لہٰذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ فرمایا اور اپنا تمام خواب اپنے بیٹے کو سنایا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے بیٹے، میں تمہیں اپنے خواب کی پیش نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تحمل کے ساتھ فرمایا، بابا جان، آپ اللہ کے نبی اور ان کے برگزیدہ بندوں میں سے ہے، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی صبر والا پائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں اللہ کے بندے حکم خداوندی کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چل پڑے ہیں۔ اس پر حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے، ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر ابلیس نے کہا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پہ راضی ہوں۔ جب یہاں ابلیس کے سارے وار ناکام ہوئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، آپ عمر رسیدہ ہے اور انہی سے آپ کی نسل ہے، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، وہ جیسے چاہے حکم دے، ہم اس کے تابع اور فرمان بردار ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے آپ علیہ السلام کو بہکانے کی اپنی ناکام سی کوشش جاری رکھی، حتیٰ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا، لیکن وہ بھی اپنے مقصد پہ ڈٹے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میرے رب نے میرے بابا کو میری قربانی کا براہ راست خواب میں حکم دیا ہے، اور انبیاء اکرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قربان گاہ جانے والے راستے میں انہیں 3 مرتبہ شیطان نے بہکانے کی کوشش، اور تینوں مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کنکر برسائے اور اسے اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہی وہ سنت ہے جسے ہر سال حجاج اکرام دہراتے ہیں، اور یہ سنت رمی کہلاتے ہیں۔ بلا صرف دونوں باپ بیٹے وادی مینا میں پہنچے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا، تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا اور نہ شاید قیامت تک دیکھ پائے گا۔ زمین و آسمان ساکت ہے، کائنات حیران ہے، فرشتے آسمان سے زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تبھی اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان، آپ میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں باندھ دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی دقت نہ ہو، اور ابا جان، آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو۔ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائے۔ ابا جان، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دیجئے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ باپ نے ان سب باتوں پر عمل کیا، بیٹے کا ماتھا چوما، ہاتھ پاؤں باندھے اور بیٹے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا اور چھری چلا دی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری نے نہ کاٹا، کیونکہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں مگر چھری نہیں چلتی۔ آپ علیہ السلام چھری سے فرماتے ہیں، اے چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بہت نازک ہے، تو
تو کیوں نہیں چلتے؟ عرش پر فرشتے خاموش، زمین پر ایک انسان کا اللہ سے محبت کا عجیب منظر دیکھ رہا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالی عرش میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے جبرائیل جاؤ اور جنت سے مینا لے جاؤ، خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، جاؤ اور اس کی قربانی کرو۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹا کر مینڈے کو رکھ دیتے ہیں۔ اب چھری کو چلنے کی اجازت ملی اور چھری چل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پہ گرم خون لگا اور بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مگر جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ایک جانب بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرمانبرداری بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اور ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی اس سے متعلق روایت میں آتا ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا ایک مینڈا تھا۔ یہی وہ قربانی ہے جسے تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا ہے، اور ہم نے اسے پکارا، یوں اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا، خواب ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، بے شک یہی صحیح جانچ ہے، اور اس کے بدلے ہم نے ایک جانور دیا ذبح کرنے کو۔ ناظرین اکرام، یہ تھا وہ عظیم قربانی کا واقعہ جسے تمام مسلمان عید الاضحیٰ کو مناتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ قربانی کے متعلق ہماری آج کی یہ تفصیلی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔